الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائی اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 71 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصلوا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصلوا كثير منهم والله بصير بما يعملون۔ اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، بس اندھے بہرے بن بیٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ حضرات، سابقہ آیات میں بنی اسرائیل کے کچھ کرتوت اور انبیاء کے ساتھ ان کا سلوک اشارتاً بیان کیا گیا تھا۔ اس آیت میں ان کے کرتوت کی واضح سزا بیان کی جا رہی ہے۔ ان کے جرائم، انبیاء کے ساتھ برا سلوک، حق کا انکار، ضد و عناد، یہ سب ان کے اس قدر عام ہو چکے تھے۔ اللہ کی طرف سے کوئی بھی سزا ہوتی تو کم ہی تھی۔ ستم یہ کہ اتنے گناہ کرنے اور انبیاء تک کو قتل کرنے کے باوجود انہیں اپنے گناہوں کا احساس بھی نہیں رہا، اس لیے یہ سمجھ رہے تھے ہم اللہ کے مقرب ہیں۔ ان کی اس خام خیالی کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہ ہوگی۔ غیر شعوری طور پر وہ لوگ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ گناہوں کی پاداش میں ان کے عقل پر، آنکھوں پر اور کانوں پر پردے پڑ گئے۔ حق باتوں کے عقد کرنے کی صلاحیتیں ختم کر دی گئیں، محروم کر دیے گئے۔ پھر اللہ ان پر متوجہ ہوا، اس کے بعد بھی ان میں کے اکثر اندھے بہرے ہی ہو گئے۔ تاریخ کے مطالعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے کس طرح کی ذلت و رسوائی کی مار پڑی۔ بادشاہ بخت و نصر کو مسلط کیا گیا۔ پھر ایک مدت دراز کے بعد ملک فارس نے بخت و نصر کی قید و ذلت سے چھڑا کر بابل سے بیت المقدس کو واپس لیا۔ اس وقت لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح حال کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر خدا کی رحمت متوجہ ہوئی۔ کچھ زمانے کے بعد پھر وہی شرارتیں سوجی اور بالکل اندھے بہرے ہو گئے، حتیٰ کہ انبیاء تک کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔